الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید آپ سب خیریت سے ہوں گی، ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین. آج کی ہماری دعا ہے سواری پر بیٹھنے کی دعا. جب ہم کہیں جا رہے ہوں اور پھر ہم جس بھی چیز پہ سوار ہو کے ہم جا رہے ہوں تو ہمیں یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے. بسم اللہ الحمد للہ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اور ہمیں اس کو اس لیے بھی پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمارے لیے سواریاں بنائی اور ہمارے آنے جانے کے لیے جو ہے وہ بہت آسانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فراہم کر دی. اور اس لیے بھی تاکہ ہم ہونے والے حادثات سے یا کسی بھی چیز سے جو ہے وہ بچ جائیں. اب ہم آتے ہیں اپنے رکوع کی طرف. آج کا ہمارا رکوع ہے رکوع نمبر 12 سورہ الانعام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ فالق الحبی پھاڑنے والا ہے دانے کو، والنوا اور گٹھلی کو، یخرج الحیہ وہ نکالتا ہے زندہ کو، من المیتی مردہ سے، وہ مخرج المیتہ اور وہ نکالنے والا ہے مردہ کو، من الحی زندہ سے. ذالکم اللہ اور وہی اللہ تعالیٰ ہے، فانا پھر کدھر توفقون تم بہکائے جاتے ہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً زمین کو پھاڑنے والا اور دانے کو پھاڑنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور گٹھلی کو بھی جو ہم زمین میں دانے ڈالتے ہیں یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آم کی جو گٹھلی ہوتی ہے جب ہم اس کو زمین میں ڈالتے ہیں اور وہ کیسے کس طرح سے پھوٹ کر وہ ہے بعض دفعہ وہ زمین کو پھاڑ کر نکل آتی ہے اور بعض دفعہ وہ گٹھلی اپنے آپ ہی جو ہے وہ پھٹ کر جو ہے وہ نکل آتی ہے اس میں سے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے انسان کو غور و فکر کی بات بتا رہے ہیں کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دانے کو پھاڑنے والا کون ہے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا کون ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے. اور دانہ سپوز کریں ہم جو پھل کھا رہے ہیں اور اس کے بعد جو دانہ ہے وہ ہم اس کو کہیں بھی پھینک دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں سے بھی جو ہے وہ زندگی نکال دیتا ہے. یعنی وہ دانہ ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو وہ ایک مردہ ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے زندگی عطا کرتے ہیں اور پھر اس سے وہ درخت بنتا ہے اور درخت بننے کے بعد پھر جو ہے وہ پھر نئے پھل دیتا ہے. تو وہ ایک طرح سے اس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ غور و فکر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے زمین میں سے یعنی زمین کو پھاڑ کے جو دانہ نکلتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کوئی دانہ یا کوئی دانہ جب زمین میں ڈالتا ہے تو اس میں سے دو چھوٹی چھوٹی کونپلیں نکل کر آتی ہیں اور دو پتے نکل کر آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اسی بات کی طرف جو ہے وہ انسانیت کو شعور دلا رہے ہیں کہ دیکھو زمین کو جو پھاڑ کر جو پتے نکل کر آتے ہیں، جو بیج نکل کر آتا ہے، وہ کس طرح سے نکل کر آتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بار بار یہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہے اور وہ آیات یعنی یہ نشانیاں ہے، ایسی نشانیاں جس میں اللہ تعالیٰ انسان کے شعور کو یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو دکھا رہے ہیں کہ تم دیکھو کہ زمین جو ہے وہ کس طرح سے پھاڑ کر نکل آتی ہے، دانہ میں سے کس طرح سے وہ نکل کر آتا ہے. حالانکہ یہ سب کچھ جو ہے ایک نظام کے تحت یہ چل رہا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں چلتا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے دانے جو ہیں وہ زمین میں ڈالے جاتے ہیں، لیکن کچھ دانے ہی جو ہیں مطلب وہ گرو کرتے ہیں. کیونکہ اگر سارے دانے ہی اگر زمین میں نکلیں گے تو زمین جو ہے وہ مطلب وہ بھر جائے گی. جیسے بہت سے ایسے جانور ہیں جو بہت زیادہ کوانٹٹی میں جو ہے وہ ایگز دیتے ہیں، لیکن اگر ان کے سارے ہی دانے جو ہیں انڈے جو ہیں وہ میچیور ہو جائیں یا پھر اپنی اس اسٹیج تک پہنچ جائے جہاں سے جو ہے وہ بچے بنتے ہیں، تو پھر سارے کے مطلب پوری زمین جو ہے وہ کیڑے اور مکوڑوں سے ہی بھر جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک نظام بنایا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک کوانٹٹی میں چلتی ہے.
اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ تم غور و فکر کرو، یعنی یہ جو چیزیں ہیں، یہ زمین جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جو زمین بنائی ہے، یہ دانے اور بیج کی جو بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، تو یہ غور و فکر کی بات ہے، کہ انسان کو شعور دلانے کی بات ہے کہ تم دیکھو کہ کس طرح سے زمین مردہ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس میں سے زندگی نکالتا ہے۔ اور کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پلانٹس جو ہے وہ بھی ایک لیونگ تھنگ ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بار بار اس میں اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور ایک سائنٹیفک وے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ پلانٹس کو، جتنے بھی پلانٹس ہوتے ہیں، چاہے ان کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ شارٹ ہو، کسی کا زیادہ بھی ہوتا ہے، کسی کا شارٹ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ بھی ایک لیونگ تھنگ میں آتے ہیں، جیسے ہم لوگ لیونگ تھنگ میں آتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے وہ لیونگ تھنگس میں آتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھو، اور پھر یہ جو سارا پروسیس چل رہا ہے اس کو کر کون رہا ہے؟ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم اللہ، وہی ہے اللہ تعالیٰ، یعنی جو زمین میں سے مردہ بیج کو نکال رہا ہے، اور زمین جو مردہ تھی اس میں کو زندگی دے رہا ہے، تو وہ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کدھر سے تم بہکائے جاتے ہو، یعنی تم اگر یہاں پر جو یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ تم ان کو دیکھو۔ اور اگر مطلب ایک عام انسان بھی جب ان کو دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات ضرور بضرور آتی ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی تو ہوگا۔ اور پھر بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں بار بار جو ہے وہ زمین کی طرف، آسمان کی طرف جو ہے بار بار انسان کو جو ہے وہ شعور دلایا جا رہا ہے کہ تم زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، کہ اس کا بنانے والا کون ہے، اور پھر اس کو زمین کو جو اس زمین میں تم بیج ڈالتے اس کو نکالنے والا کون ہے؟ کیونکہ کوئی بھی اگر زمین میں اگر آپ بیج ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی بیج نہیں نکلتا، جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو۔ تو اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ اس بات کو بتا رہے ہیں، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی مالک ہے تمہارا جو یہ سارے کام کو انجام دے رہا ہے، حالانکہ اس نے ایک نظام بنا دیا ہے، کوئی فزیکل، کوئی کیمیکل اس کی ایکٹیویٹی ہوگی جس کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، لیکن وہ چل رہا ہے، دن اور رات جو ہے وہ نکل رہے ہیں، لیکن اس کا ایک نظام ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تم کدھر سے بہکائے جاتے ہو، یعنی جیسا ہم پچھلی آیتوں میں پڑھ کر آئے نا، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شرک کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہیں۔ تو یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زمین اور آسمان سے جو کچھ بھی آتا ہے، جو کچھ بھی زمین نکالتی ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں، تو پھر تم کس کے بہکاوے میں آ رہے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کس کو تم جو ہے وہ پوج رہے ہو؟ خالق الاصباح، پھاڑنے والا ہے صبح کا، وجعل اللیلہ، اور اس نے بنایا رات کو، سکنا، سکون کا باعث، والشمسہ، اور سورج کو، والقمرہ، اور چاند کو، حسبانہ، حساب کا ذریعہ، ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ اندازہ ہے سب پر غالب، سب کچھ جاننے والے کا۔ اور پھر اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ صبح کی بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے صبح جو ہے، یعنی اندھیرے کو پھاڑ کر جو ہے وہ صبح نکلتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب رات بہت گہری ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے پھر جو دن نکلتا ہے تو وہ بالکل اندھیرے کو پھاڑ دیتا ہے، مطلب بالکل ایسی روشنی نکلتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح سے زمین سے بیج پھاڑ کے نکلتا ہے، اسی طرح اندھیرا بھی جو ہے روشنی جو ہے وہ اندھیرے کو پھاڑ کر نکلتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے رات کو جو ہے وہ سکون کا باعث بنایا ہے، اور پھر رات کو صرف سکون کا باعث نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے رات کو جو ہے، اگر سپوز کریں جو رات میں ہم چاند اور ستارے ہم دیکھتے ہیں تو اس کا بھی جو ہے وہ مقصد ہے، یعنی کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بے مقصد نہیں بنایا، اور رات کو سکون کا باعث بنایا، اور سورج کو اور چاند کو حساب کا ذریعہ، اور سورج اور چاند جو ہے وہ حساب کا ذریعہ ہے، یعنی سورج سے ہم حساب کس طرح سے لیتے ہیں؟ جب سورج صبح میں نکلتا ہے تو اس ٹائم پہ صبح ہو رہی تھی، جب وہ چھپ جاتا ہے تو وہ شام، یعنی وہ دن اور رات کا جو پروسیس ہے، صبح اور شام کا جو ٹائم ہے، اس سے سورج سے ہم جو ہے وہ ٹائم میزر کرتے ہیں۔ اور پھر چاند سے بھی جو ہے وہ ہم مہینوں کے دن اور تاریخ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم چاند سے نکالتے ہیں، کیونکہ چاند کا گھٹنے بڑھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کی کون سی تاریخ ہے، اور پھر اس کا مطلب کیا کیا اس کا پروسیس ہے۔ تو یہ مطلب کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے بے فائدہ بنایا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ صبح کو جب نکال رہے ہیں تو اس میں بھی
اس میں جو سورج اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے تو وہ آپ کے ٹائمنگ کا جو آپ اس کو میزر کرتے ہیں تو وہ اس کو بتاتا ہے، اور پھر رات کو سکون کا باعث بنا ہے، لیکن چاند کو جو ہے وہ حساب کا ذریعہ بنایا ہے، اور یہ پھر اللہ تعالیٰ کا اندازہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی سہولت کے لیے دیکھے کہ کیا کیا اس نے بنایا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، جس میں نے آپ سے سٹارٹنگ میں ہی کہا تھا کہ ہم اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پڑھیں گے، اور یہ عام سی نشانیاں ہیں، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں، لیکن ایک نارمل انسان جب ان کو دیکھتا ہے تو ان پہ سے ان کو دیکھ کر صبح شام دن اور رات کو دیکھ کر وہ جو ہے ایسے ہی گزر جاتا ہے کہ بس دن اور رات تو ہو رہے ہیں، لیکن اس کا بھی ایک پرپز، ایک مقصد ہے، آپ کا جو وقت آپ کی جو وقت آپ کا گزر رہا ہے نا وہ گزر رہا ہے، وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ بار بار اس بات کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں جو دن نکل رہا ہے، جو وقت آپ کا گزر رہا ہے وہ واپس نہیں آنا، تو انسان کو اس بات کا شعور ہونا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو ایک حساب کا ذریعہ بنایا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے حساب کا بھی جو ہے اپنے ٹائم کا جو ہے وہ حساب رکھے، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کا اندازہ ہے جو سب پر غالب ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے، سورج پر، چاند پر، انسانوں پر، اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک اندازے کے مطلب ان کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ایسا نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے سورج کو اس کا کام سونپ دیا اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے بے نیاز ہو گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، چاہے دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہو، زمین کے اندر بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی علم ہے، اور جو آسمان پہ ہو رہا ہے اس کا بھی علم ہے، یعنی کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا ہو۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ، اور وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے النجوما، تاروں کو، لتہتدوا، تاکہ تم راستہ معلوم کرو، بہا، ساتھ ان کے، فی ظلمات البری، تاریکیوں میں، خشکی کی، والبحری، اور سمندر کی، قد فصلنا الآیاتی، یقیناً کھول کر بیان کر دیے ہیں ہم نے دلائل، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور پھر یہاں پر اس آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے تاروں کو راستہ تلاش کرنے کا ذریعہ، یعنی راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ۔ آج کے دور میں تو ہمیں جو ہے راستوں کا، روٹس کا ہمیں پتہ ہوتا ہے، کچھ کچھ دوری پر جو ہے وہ ایک مطلب کچھ کچھ دوری پہ جو ہے وہ لگا ہوا ہوتا ہے کہ اتنے میٹر ہم آ گئے، اتنے میٹر ہم آ گئے، لیکن پہلے کے لوگ جو تھے، پہلے کے ٹائم میں کیا ہوتا تھا، جو مطلب مکہ کے جو لوگ تھے، کیونکہ یہ جو قرآن اتارا گیا ہے مکہ کی طرف جب اتارا گیا تو وہاں کے لوگ اس سے مخاطب ہیں، اور پھر ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جو تمہارے لیے تاروں کو بنایا ہے، یعنی جیسے ہم پیچھے بڑھ کر آئے نا ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری میں، جہاں پہ وہ تاروں کو اور سورج کو پوچھتے تھے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اب ان کے کام کے بارے میں بتایا کہ ہم نے ان کو بنایا کیوں ہے، اور تاروں کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس ٹائم پہ لوگ جو ہیں تاروں سے راستہ تلاش کیا کرتے تھے، چاہے وہ خشکی میں ہو یا چاہے وہ سمندر میں ہو، اور تاروں سے راستہ اس لیے تلاش کیا جاتا ہے کہ اگر آپ جب کبھی رات میں اٹھ کر دیکھیں تو جو تارا جس جگہ نکلتا ہے وہ اس سے اگر 1 یا 2 گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں تو وہ اس سے موو کر جاتا ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو کائنات ہے یہ ایک مسلسل جو ہے اس کا ایک پروسیس ہے جو چل رہا ہے، اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ اس بات کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو بھی جو ہے وہ بے فائدہ نہیں بنایا، بلکہ اس کا بھی ایک مقصد ہے، اور پھر تم تاروں سے جو ہے وہ راستہ معلوم کرتے ہو، اور پھر کب معلوم کرتے ہو، جب اندھیرے ہوتے ہیں، تاریکیاں ہوتی ہیں، اور پھر خشکی میں بھی، اور پھر سمندر میں آپ دیکھیں کہ سمندر میں کتنا گھنا اندھیرا ہوتا ہے، یعنی ایک تو سمندر کا اندھیرا، پھر وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، اور پھر صرف آسمان ہوتا ہے، تو اس وقت وہ اس سے جو ہے وہ راستہ معلوم کرتے ہیں، اور راستہ معلوم کس طرح سے کیا جاتا ہے، ستاروں کے ذریعے، تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے بار بار اپنی ان نشانیوں کے ان نشانیوں کی طرف جو ہے وہ انسان کو شعور دلاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یقیناً ہم نے تمہارے لیے ان آیتوں کو کھول کر یعنی اپنی دلائل کو، اپنی ان آیتوں کو جو ہے تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے، اور پھر اس سے وہ لوگ جو چاہیں علم حاصل کرنا، یعنی ایک نارمل انسان بھی ہے تو وہ بھی اس سے جو ہے وہ ان کو دیکھے، غور کرے، تو پھر اس سے وہ ہدایت پا سکتا ہے، اس سے علم حاصل کر سکتا ہے، یعنی اس کو یہ شعور مل سکتا ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی تو ہوگا، یعنی کچھ بھی ایسا نہیں ہے، آپ زمین اور آسمان کو دیکھیں تو اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو بے فائدہ بنائے گا، ہر چیز کا ایک مقصد ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بار بار اسی کی طرف جو ہے، یعنی زمین اور آسمان کی، چاند اور ستاروں کی طرف جو بار بار انسان کو شعور دلاتے ہیں، وہ اس لیے دلاتے ہیں تاکہ انسان غور و فکر کرے اور دیکھے کہ یہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے، یعنی ہر چیز جو ہے وہ انسان کو سرو کر رہی ہے، اگر ستارے ہیں تو وہ آپ کو راستہ بتا رہے ہیں، سورج ہے تو وہ آپ کو دن کا ٹائم بھی بتاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ اسے سورج
کے ہونے سے انسان کے کتنے کام ہوتے ہیں، اور پھر بہت سارے ایسے پروسیس ہے جس کا ہمیں پتہ چلتا ہے، جس کا ہمیں نہیں پتہ چلتا، اور جو درخت وغیرہ ہیں وہ بھی تبھی اگتے ہیں جب سورج کی روشنی ان کو ملتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنی آیتوں کو جو ہے وہ تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، اور پھر ان دلائلوں سے وہی فائدہ رکھتے ہیں، اٹھاتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. وہو الذی، اور جس نے بنایا، انشاکم، وہو الذی، اور جس نے، وہی ہے جس نے انشاکم پیدا کیا ہے تمہیں، من نفس، ایک جان سے، واحدتن، ایک ہی، مستقرن، اور پھر ایک قرارگاہ ہے یا ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے، مستودن، اور ایک سونپے جانے کی جگہ ہے. قد فصلنا الآیات، یقیناً کھول کر بیان کر دی ہم نے اپنی نشانیاں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یفقہون، جو سمجھتے ہوں. اور پھر یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. اور ایک جان سے پیدا کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم تمام کی تمام جو انسانیت ہے وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے. اور اس سے ہمیں یہاں پہ ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے، جیسے کہ ہم سائنس میں پڑھتے ہیں، جہاں پہ سائنس کے جو کچھ سائنٹسٹ ہے یا کچھ کی فلاسفی ہے کہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جانور کی اولاد ہے. تو یہ یہاں پہ ایک توہین کا باعث بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ، تمام انسانیت جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور ہم انسان ہی کی اولاد ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مستقرن، اور پھر ان کے لیے ایک قرار گاہ، یعنی ایک ٹھکانہ ہے، ایک مقرر. مستقر سے مراد یہ ہے ایک وہ ٹھکانہ ہے جو اس کے لیے مقرر وقت ہے، اور مستعدہ سے مراد یہ ہے کہ اس کے لیے ایک شارٹ ٹائم پیریڈ ہے. یعنی ایک چیز ایسی ہے، سپوز کریں جیسے مستقر سے مراد دنیا ہے اور آخرت ہے، اور مستودع سے مراد ماں کا پیٹ ہے اور پھر قبر ہے. یعنی انسان جس طرح سے ماں کے پیٹ میں ایک تھوڑے ٹائم کے لیے رہتا ہے، تو وہاں پر اس کے لیے یعنی ایک سونپے جانے کی جگہ ہے. یعنی جس طرح سے بچہ تخلیق پاتا ہے، جس طرح سے وہ بنتا ہے، تو وہ ماں کے پیٹ میں بنتا ہے. اور پھر آخرت سے پہلے جو ہے پھر وہ قبر میں رہتا ہے، تو پھر وہ بھی ایک شارٹ پیریڈ ہے. وہ کتنا شارٹ پیریڈ ہے اس کا ہمیں نہیں علم، لیکن اور پھر جو مستقر ہے وہ ایک پرماننٹ رہنے کا ٹھکانہ ہے. یہاں جیسے کہ انسان پھر بھی اگر فار ایگزامپل ہم دنیا کو اس میں لے سکتے ہیں، لیکن اس کا جو مین ہے وہ آخرت ہے، کیونکہ آخرت دنیا کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑی ہے، اور اس کا مطلب ہمیشہ رہنے والی ہے. تو مستقر سے مراد یہ ہے کہ انسان دنیا، مطلب دنیا اور آخرت ہے. اور مستودع سے مراد جو ہے وہ ماں کا پیٹ ہے، اور پھر قبر بھی ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کھول کر بیان کر دی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی واضح کر دیا کہ تم تمام انسانیت کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے، تم جیسے بھی ہو، گورے کالے، چھوٹے بڑے، جیسے بھی ہو، تم جس طرح کے بھی ہو، تم سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی انسان سے پیدا کیا ہے. اور پھر تمہارے جو رکنے کا مقام ہے وہ بھی، اس کا بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی جو ہے وہ فکس ہے. یعنی ایک تمہارا ایک مقرر ٹھکانہ ہے، اور ایک تمہارا جو ہے ایک تھوڑا سا ٹیمپرری ٹھکانہ ہے. اور پھر یہ آیات ہیں، یہ نشانیاں ہیں جو تمہیں بار بار بتائی جاتی ہیں، اور پھر یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو سمجھتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں یا جو سمجھنا چاہتے ہیں. یعنی یہ ایسی نشانیاں ہیں، اگر کوئی انسان ان کو زمین اور آسمان میں غور و فکر کرے یا ان کو پڑھے، تو یا تو یہ ہوگا کہ اس کا ایمان، مطلب اگر کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہتا تو اس کے لیے ہدایت حاصل کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے، انزلہ، نازل کیا ہے اس نے، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی، فاخرجنا، سو اگائے ہم نے بھی ساتھ اس کے، نباتات، کل شعین، ہر قسم کی، فاخرجنا، تو نکالی ہم نے، منہ، اس سے، خضرن، سبز کھیتی، نخرجو، اور ہم نکالتے ہیں، منہ، جس سے، حبن، متراکبہ، دانے طے بطے، ومن النخلی، اور کھجور کے درختوں سے، من طلعہا، اس کے اس کے من طلعہا، اس کے گابھوں سے، قنوان، خوشے، دانیتن، جھکے ہوئے، وجناتن، اور باغات ہیں، من اعنابن، انگوروں کے، والزیتون، اور زیتون کے، والرمان، اور انار کے، مشتبہن، ملتے جلتے ہیں، وغیرہ متشابہن، اور کچھ ایسے ہیں جو نہیں ملتے جلتے. انظروا، پھر دیکھو، الی ثمرہ، اس پھل کی طرف، اذا، جب، اثمرا، وہ پھل لائے، وینعی، اور پک کر تیار ہو، ان فی ذالکم، بلا شبہ اس میں، لآیات، نشانیاں، یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں یا جو ایمان لانا چاہتے ہیں.
اور پھر اس آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ اس میں نشانیاں ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی، یعنی اور آسمان سے پانی سے مراد ہے بارش کا پانی، یعنی وہی رب ہے جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے، اور پھر وہ جو مردہ زمین ہوتی ہے اس سے سرسبز کھیتی نکالتا ہے، اس سے نباتات نکالتا ہے، ہر قسم کی اس میں نباتات نکلتی ہیں، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو پھر ہم اس سے نکالتے ہیں سرسبز کھیتی، اور پھر اس میں سے ایسے دانے جو طے بتے ہوتے ہیں، اور طے بتے سے مراد یہ ہے، یعنی آپ اگر گیہوں کے دانے کو دیکھتے ہیں تو وہ کس طرح سے طے بتہ ہوتا ہے، یعنی کتنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو زمین سے کھیتی نکلتی ہے اس کے بارے میں بتایا کہ اس کو ہم کس طرح سے طے بتہ نکالتے ہیں، اس کو کس طرح سے پروٹیکٹ کر کے ہم اس کو نکالتے ہیں، اور پھر یہ زمین سے اللہ تعالیٰ آسمان سے اللہ تعالیٰ پانی برساتے ہیں، اور پھر زمین سے نباتات اگاتے ہیں، ہر قسم کی نباتات، یعنی ایسا نہیں ہے صرف ایک ہی قسم کی، اگر آسمان سے ایک ہی طرح کا پانی برس رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ صرف ایک ہی نباتات ہوگی، بلکہ ہر قسم کی اس سے نباتات، اور پھر یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ زمین تو وہی ہے نا، اور اس میں کیمیکلز بھی وہی ہوں گے، ایسا تو نہیں ہوگا کہ ڈفرینٹ جگہ پہ ڈفرینٹ کیمیکلز ہوں گے، بلکہ پوری زمین میں کیمیکلز بھی سیم ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ زمین ڈفرینٹ ٹائپ کے جو ہے وہ نباتات نکالتی ہے، اور ڈفرینٹ ڈفرینٹ طرح کے نباتات نکالتی ہے، ڈفرینٹ طرح کے فروٹس نکالتی ہے، اور وہی ایک زمین ہے جس سے پھل بھی نکل رہے ہیں، جس سے ڈفرینٹ، اور ان کا ٹیسٹ بھی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، یعنی کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک چیز اگر سالٹی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری بھی جو ہے وہ میٹھی نہیں ہوگی، بلکہ اس زمین سے میٹھا کھٹا ہر ایک چیز اس سے جو ہے وہ نکلتی ہے، اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی کچھ دانے ایسے ہیں جن کو تہ بتہ اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ ایک تو گیہوں کا دانہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ تہ بتہ نکالتے ہیں، اس کے علاوہ جو اور بہت سارے سے پھل ہیں جس پر کور ہوتے ہیں، تو وہ کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ اس کو نکالتے ہیں، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّخْلِ، اور کھجوروں کے درختوں میں اور ان کے بھاگوں میں، یعنی آپ دیکھیں جب کھجور کا جو درخت ہوتا ہے اس میں سے کس طرح سے جو ہے وہ کھجور نکلتی ہے، اور کس طرح سے، یعنی پہلے اس کی ٹہنیاں آتی ہیں، اس کے بعد جو اس میں کھجوریں نکلنا سٹارٹ ہوتی ہیں، اور پھر کھجوروں کے کھوشے جو جھکے ہوئے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ باغات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ پھر انگوروں کے باغات ہیں اور یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے صرف دو ہی فصلوں کے بارے میں بتایا ہے، یعنی جو پھل ہیں ان میں صرف دو ہی ہیں، جیسے کہ ایک کھجور ہے اور پھر ایک انگور ہے، یعنی دو ہی باغات ہیں، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ زیتونہ، اور زیتون کے، ورمانہ، اور انار کے، مشتبیہن، یعنی کچھ تو ایسے ہیں زیتون کے اور انار کے بھی پھل جو ہے وہ اسی زمین سے نکلتے ہیں، اور پھر کچھ اس میں ایسے ہیں جو ملتے جلتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو بالکل بھی نہیں ملتے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دیکھو اس پھل کی طرف، یہ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ تم اس پھل کی طرف دیکھو جب وہ پھل لائے اور پھر وہ پک کر تیار ہو، یعنی اس کی دو کنڈیشن بتائی جا رہی ہیں کہ جب کوئی پھل کسی درخت پہ کوئی پھل نکل رہا ہو، اور پھر آپ اس کو، ایک تو اس کی جو ہے وہ ایک وہ اسٹیٹ ہوتی ہے جس میں وہ نکل رہا ہوتا ہے اور وہ پکا نہیں ہوتا، یعنی وہ کچا ہوتا ہے، اور ایک وہ اس کی وہ اسٹیٹ ہوتی ہے جب وہ پک کے تیار ہو جاتا ہے، اور سپوز کریں اب آپ کھجور کو دیکھیں، جب وہ کچی ہوتی ہے تو اس کا کلر ڈفرینٹ ہوتا ہے، وہ یلوش کلر کی ہوتی ہے، لیکن جب وہ پک جاتی ہے تو وہ سرخ ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے علاوہ آپ اب کیونکہ اب جو نیکسٹ آئے گا تو پھر وہ جو نیکسٹ پھل آئے گا وہ آم ہے، آپ اس کو سٹارٹنگ میں جب دیکھیں گے تو وہ گرین کلر کا ہوتا ہے، اور جب وہ پک جاتا ہے تو وہ ریڈ یا یلو ہو جاتا ہے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ اس میں ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ آپ اس کچے پھل کو دیکھو، اس کا ٹیسٹ بھی دیکھو، اور جب وہ پک جاتا ہے تو اس کا ٹیسٹ دیکھو، اور پھر یہاں پہ یہ تمام چیزیں بتانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین مطلب آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر وہ زمین جو ہے اس سے سرسبز کھیتی نکالتی ہے، اس میں ڈفرینٹ ٹائپ کے فروٹس نکالتی ہے، اور پھر وہ کس طرح سے وہ پھل نکلتے ہیں، کچھ اس میں دانے ہوتے ہیں اور پھر کچھ اس میں پھل ہوتے ہیں، اور پھر ان کے پکنے کا جو وہ ہے وہ دیکھیں آپ، اور پھر اگر کوئی کھیتی بھی ہے تو اس کا بھی پکنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اور جب وہ کچی ہوتی ہے جب میں، اور جب وہ پک جاتی ہے اس میں، تو ان دونوں چیزوں کو آپ دیکھیں، یعنی کون ہے جو اس کو پکا رہا ہے، یعنی اور پھر اس میں نشانیاں ہیں ان تمام لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں، اور پھر اگر یہ آیات کوئی بھی نارمل انسان پڑھتا ہے، اگر وہ ہدایت لانا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے ہدایت لانا آسان ہو جاتا ہے، اور کوئی ایمان والا اس کو پڑھتا ہے تو اس کا ایمان کا لیول جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں بتاتی ہیں کہ یہ زمین جو ہے وہ
کچھ بھی مطلب زمین کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے کس طرح سے جو ہے اس کو کام میں لے رہے ہیں، اور کس طرح سے اس سے جو ہے اس سے پھل نکال رہے ہیں، اور وہ ڈفرینٹ ٹائپ کے پھل ہیں، اور کون ہے جو ان پھل مطلب کچے پھلوں کو جو ہے وہ پکا رہا ہے، کون ہے جو مطلب ان پھلوں میں ٹیسٹ ڈال رہا ہے، اور اے، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے، اس پہ غور کرتا ہے، تو اس کا جو عقل ہے، اگر کوئی عقل مند انسان اس کو دیکھتا ہے تو پھر اس کا شعور جو ہے وہ اس کو جھنجھوڑتا ہے کہ مطلب کچھ تو ہے، کوئی تو ہے جو اس کو پکا رہا ہے، یا کچھ تو ہے، مطلب اس کا بنانے والا کوئی تو ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نشانیاں ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں اور ہم گزر جاتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے بھی ہے کہ بلا شبہ اس میں وہ نشانیاں ہیں اور اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں، یا پھر جو ایمان لانا چاہتے ہیں۔ وجعلوا، اور انہوں نے قرار دیا ہے، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، شرکاء شریک، الجنہ جنوں کو، وخلقہم حالانکہ اس نے پیدا کیا ان کو، وخرقوا اور انہوں نے تراشے ہیں، لہو اس کے لیے، بنینا بیٹے، و بناتن اور بیٹیاں، بغیر علم کچھ بغیر علم کے، سبحانہ اور اللہ تعالیٰ پاک ہے، وتعالی اور بے حد بلند ہے، اما یصفون اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اور پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور اس کے بعد یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے جنوں کو بھی جو ہے وہ شریک بنا دیا ہے، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنوں کو شریک قرار دے دیا ہے، کہ جن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خلقت میں جو ہے وہ شریک ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی جو خلقت ہے اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اور پھر جن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، لیکن صرف فرق اتنا ہے کہ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں دے رکھی ہیں کہ وہ ایک جگہ سے کہیں، سپوز کرے اگر ہم نے کہیں جانا ہے تو ہم نے اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہم نے پہلے تو چیزیں نہیں تھی نا، لیکن ہمیں کہیں کسی سفر پہ یا کسی کوئی ایسا کام کرنا ہے جو مطلب کوئی سفر کرنا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم نے چیزیں ایجاد کی ہیں، لیکن جنوں کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہیں بھی آ جا سکتے ہیں کبھی بھی، لیکن ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ انسانوں سے زیادہ ہیں، لیکن جو انسان کر سکتے ہیں وہ جن نہیں کر سکتے، اور جو جن کر سکتے ہیں وہ انسان نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَخَلَقَهُنَّ اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، یعنی جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ایسے ہی جنوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ اور پھر یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کا مطلب جنوں کا مرتبہ انسان سے زیادہ ہو سکتا ہے، ان کی صلاحیتیں زیادہ ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جن جو ہے وہ کہیں بھی آ جا سکتے ہیں، وہ کچھ بھی مطلب سب کچھ تو خیر وہ نہیں کر سکتے، لیکن کچھ وہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ میں نے کہیں سنا تھا، جیسے جنوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر ان کو ہر چیز کا علم ہوتا تو ہم جانتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت تھی، اس میں جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو جنوں پر، انسانوں پر، ہر مخلوق پر جو ہے وہ بادشاہت عطا کی تھی، اور جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے تو تقریباً کوئی 1 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور پھر وہ اپنا عصا لیے اسی طرح جو ہے وہ بیٹھے رہے، اور جنوں کو اس کی خبر نہیں ہو سکی کہ وہ ان کا جو انتقال ہے وہ کب ہوا ہے۔ اور پھر لیکن ایک دیمک کے کیڑے نے جو ہے ان کا عصا، یعنی جو ان کی جو لاٹھی تھی اس کو کھا لیا، اور جس کی وجہ سے وہ دیمک کے لگنے کی وجہ سے وہ لاٹھی جو ہے وہ ٹوٹ گئی، اور سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ گر گئے۔ تب ان جنوں کو یہ پتہ چلا، حالانکہ وہ دن رات مشقت میں لگے ہوئے تھے اور دن رات کام کرنے میں لگے ہوئے تھے، کہ مطلب جو سلیمان علیہ السلام نے ان کو کام سونپا ہوا تھا، اور پھر تب جا کے ان کو پتہ چلا کہ ان کا انتقال جو ہے بہت ٹائم پہلے ہو چکا ہے، ورنہ ان کو علم تھا ہی نہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کسی اس میں شریک نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے جو ہے وہ پاک ہے، اور پھر ان کی جو قوت ہے وہ زیادہ ہے، ان کی صلاحیتیں زیادہ ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تخلیق کیا ہے، اور پھر جنوں کو ہر چیز کا علم نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ہم جو ہے جنوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ جن جو ہے وہ انسان سے ڈرتے ہیں، اور پھر کوئی بھی شے، چاہے وہ جن ہو، جانور ہو، یا کچھ بھی ہو، جب تک آپ اس سے ڈرتے ہیں وہ آپ کو ڈراتی ہے، اور جب آپ ان سے ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ آپ کو نہیں ڈراتی۔ اور پھر انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، یعنی ہر چیز سے افضل اس کو بنایا ہے، اور جنوں کو جبکہ ہم جانتے ہیں جنوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا ہے، اور فرشتوں کو جو ہے وہ نور سے پیدا کیا ہے، حالانکہ فرشتوں کا درجہ جو ہے وہ جنوں سے زیادہ بلند ہے۔ اور پھر کیونکہ فرشتے آسمان سے زمین پر آ جا سکتے ہیں، ہم نے چیزیں جو ہے آنے جانے کے لیے، سپوز اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی نے چاند پہ جانا ہے، کہیں آسمان میں اڑنا بھی ہے، فلائٹ پہ بھی کسی نے جانا ہے، تو
اس کا ایک پروسیس ہے، اس کو ہم تمام انسانوں نے چیزوں کو ایجاد کیا ہے، لیکن جنوں کے پاس یہ صلاحیتیں ہیں وہ کہیں بھی کبھی بھی آ جا سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہے، اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے کسی کام میں جو ہے وہ کچھ کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، ان کو تخلیق کیا ہے، اور پھر ان کا معاملہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوگا، کیونکہ ہم قرآن کے اگلے حصوں میں پڑھیں گے، یا ہم پچھلے حصوں میں پڑھ کر آئے ہوں گے کہ جن اور انسان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جہنم کو جو ہے وہ جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا، تو جو جن نیک عمل کریں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو برے عمل کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے، تو جنوں اور انسانوں کا معاملہ جو ہے وہ سیم ہے، اور بہت سے لوگ بلکہ میں یہ انسانوں کی بات بتا رہی ہوں کہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو جنوں کو جو ہے ایسے سمجھتے ہیں کہ بس نعوذ باللہ کہ یہ ساری چیزیں جانتے ہیں، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے وہ یہاں پہ انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو خلقت ہے اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ واحد ہے اور اکیلا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ احد، ہر اپنی خلقت میں جو ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، اور پھر جو کچھ اس نے بنایا ہے وہ اس نے خود بنایا ہے، اس کی تمام تخلیقات میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، اور جن جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور پھر آگے آتا ہے کہ وخرقوا، اور انہوں نے تراشے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ والوں نے کیا کیا تھا کہ کسی نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا دیے تھے، اور پھر بیٹے بنانے سے مراد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی اولاد بتا دیا تھا، یا عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام ان عیبوں سے یا پھر ان الزامات سے جو ہے وہ پاک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نہ تو کوئی بیوی ہے نہ کوئی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اور پھر یہ کمزوری کا باعث ہوتی ہے، انسان کی جو اولاد ہوتی ہے اس کے لیے اس کی کمزوری کا باعث ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ پاک ہے، اور وہ بناتن، اور بیٹیاں جو ہے مطلب مکہ کے لوگ یا مدینہ کے لوگ جو ہے وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو ہے وہ فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور پھر ہم مختلف احادیث میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی عبادت کے لیے جو ہے وہ بنایا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے کچھ عرش کے فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، کچھ زمین پر آنے جانے کا کام کرتے ہیں، جیسے ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا تھا کہ انسان کے تمام اعمال کو لے کے جانے کا اور ان کو لکھنے کا جو کام ہے وہ فرشتے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ ٹائپ کے کام جو ہے وہ لے رکھے ہیں، تو یہ تمام یعنی جو جن ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور جو انسان تو ہیں ہی، لیکن جو جن کو یہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور حالانکہ ان کے پاس کوئی اس بات کی دلیل بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم قرآن کے مطلب قرآن میں آگے ہی جا کر پڑھیں گے جہاں پہ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے، کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یا انسانوں کو بنایا تھا، تو تم اس وقت موجود تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیاں بنائی ہے، یعنی انسان کو بغیر کسی علم کے یا بغیر کسی دلیل کے جو ہے وہ کوئی بڑی بات جو ہے وہ کہنے سے پہلے سوچنا چاہیے، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ پر جو ہے ایک جھوٹ باندھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، حالانکہ ان کے پاس نہ تو اس کی کوئی دلیل ہے، اور نہ ہی انہیں کسی چیز کا مطلب، نہ ہی ان کے پاس اس کا علم ہے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی دلیل ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ پر جو ہے وہ الزام لگاتے ہیں، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ان تمام عیبوں سے جو ہے وہ لگا رہے ہیں کہ جن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی خلقت میں شریک ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ پاک ہیں اور بے حد بلند ہے، اور پھر اللہ ان تمام چیزوں سے جس کو تم بیان کرتے ہو، یعنی جو کچھ بھی یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے جو ہے وہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی خلقت میں کوئی شریک نہیں ہے، اور جن کو یہ بیٹے اور بیٹیاں قرار دیتے ہیں وہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور ان کے پاس حالانکہ ان کے پاس کسی چیز کی دلیل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ پر ایسے الزام لگاتے ہیں، اور یہ بات اور پھر یہاں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نشانیاں دکھائی کہ تم ان کو دیکھو کہ ان کو بنانے والا کون ہے، ان کو جو ہے زمین سے جو دانے نکلتے ہیں، جو کھیتی نکلتی ہے، اس کو کون نکالتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی خلقت میں کوئی شریک ہوتا تو پھر جیسے ہم پڑھتے ہیں، ہم پچھلی آیتوں میں بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی خلقت میں کوئی شریک ہوتا تو پھر یہ جو بیلنس ہے یہ کبھی بھی قائم نہیں رہتا، کیونکہ اگر کسی غلام کے دو مالک ہوں تو پھر کیسے اس غلام کو چین آ سکتا ہے، یہ بہت سوچنے کی بات ہے، اور پھر جس چیز کا یہ الزام لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے جو ہے پاک ہے، اللہ تعالیٰ بے حد بلند ہے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ بلند ہے، اور ان تمام باتوں سے جس کو یہ بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا یہ رکوع یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا۔
سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔